السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على ساكن کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام اور صدق و صداقت. آج کی ہم اپنی گفتگو میں اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے یادگار انقلاب میں اور اس عظیم مشن میں سچائی، صداقت اور صاف بیانی کا کیا کردار رہا ہے، اور صاف بیانی، صداقت، سچائی کتنی اہم شے ہے. دنیا کے سیاستداں جب کسی تحریک کے داعی ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں انہیں طرح طرح کے وعدے دے کر اپنی حمایت پر آمادہ کرتے ہیں. یہ دنیا کے سیاستداں کا اصول ہے کہ لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی حمایت کروانے کے لیے وعدے دیتے ہیں اور طرح طرح کے خوش آئند توقعات پیدا کر کے انہیں اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں. فتح و ظفر کی کہانیاں سنائی جاتی ہے، مال و دولت اور جاہ و ثروت کے خواب دکھائے جاتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا جاتا ہے. فتح و ظفر کی کہانیاں، مال و دولت نصیب ہوگا، پوسٹ و کرسی نصیب ہوگی، ہم تمہیں دیں گے، یہ سارے وعدے دے کر ان کو اپنے گرد جمع کیا جاتا ہے. کون انسان ہوگا جو اپنی کمزوریوں کو، مایوسیوں کو، نا امیدیوں کو ان سارے لوگوں سے بیان کر دے جو اس کے ساتھ ہیں اور جس سے اس کو کام لینا ہے کوئی دنیا میں کہ جو حقیقت کو، حقانیت کو، اپنی کمزوری کو ان سے بیان کر دے جن سے اسے کام لینا ہے. صرف یہی نہیں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشن کو آگے بڑھانا ہے. اور اپنے ساتھیوں سے کون انسان ہے جو کہے گا کہ ہمارا ساتھ چھوڑ دو، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، ہم نہیں چاہتے کہ تم ہماری وجہ سے جان دو. مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کی سچائی، ایمانداری اور دیانت پہ بڑا حرف آ جاتا ہے جب وہ دوسروں کو دھوکے میں مبتلا رکھے. اگر کوئی انسان دوسرے کو دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے اور غلط توقعات قائم کر کے اپنے ساتھ لے آئے یا کم از کم خاموش رہ کر عرصے تک غلط فہمی میں مبتلا رہنے دے، ان ساری باتوں سے ایمان کے اوپر، امانت داری کے اوپر، ایمانداری کے اوپر، دیانت داری کے اوپر اور سچائی کے اوپر حرف آتا ہے. لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ابتدا سے آخر تک یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے متعلق کوئی بھی انسان کسی طرح کی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے اور کسی غلط توقعات کی بنیاد کے اوپر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ رہے. یہ سید الشہداء نے کہا. آپ برابر حقیقت حال اور آخری انجام سے مطلع کرتے رہے اور اعلان کرتے رہے. سید الشہداء فرماتے رہے کہ ہمارا آخری نتیجہ اس سفر میں موت ہے. جو انسان اپنے عظیم
سرمائے کو یعنی جو اپنے وجود کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے۔ اب میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ کربلا میں صاف بیانی، سچائی، صداقت کس مرحلے تک تھی اور سچائی اور صداقت کا کیا کردار رہا ہے کربلا کے عظیم یادگار انقلاب میں۔ پہلی بات، میں نے ایک بات کہ شروع سے آخر تک امام حسین علیہ السلام نے کسی ایک کو بھی اپنے متعلق غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنے دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے تھے، تو جب آپ مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے ساتھ اغیار نہ تھے، صرف اعز و اقارب تھے۔ اپنے اعز و اقارب کے درمیان بھی اس وقت بھی جب صرف اور صرف آپ کے اعز و اقارب تھے، کوئی دوسرا نہ تھا، وہاں پر بھی آپ ایسی باتیں کرتے تھے جس سے خود بخود یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ موت کا استقبال کر رہے ہیں، ایسی باتیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یعنی مدینے سے روانہ ہوتے وقت جو اشعار پڑھے ہیں، وہ ان اشعار کا مفہوم یہ ہے، امام کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ موت کے خوف سے میں ذلت کو برداشت کروں۔ یہ امام مدینے سے نکلتے وقت پڑھ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین موت کی وجہ سے ذلت کو قبول کر لیں۔ موتن فی الدن خیر من حیات فی ذل، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ الموت اولا من رکوب العار، موت بہتر ہے ذلت سے، والعار اولا من دخول النار۔ لیکن اگر جہنم میں کوئی زندگی انسان کو پہنچا دے تو جہنم میں جانے سے بہتر ذلت ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ حسین موت کے خوف سے ذلت کو برداشت نہیں کریں گے، اور اس وقت کی جب موت میری طاق میں ہے اور میں ہٹ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے 2 دن کے بعد، ان اشعار کو پڑھنے کے 2 دن کے بعد امام مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ امام عالی مقام آپ دیکھیں کتنا شفافیت ہے کہ اس راستے میں موت ہے، ہم موت کا استقبال کر رہے ہیں، موت کی وجہ سے ہم ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی بات مدینے میں یہ فرمایا۔ مدینے کے بعد امام عالی مقام مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ میں رہنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ کو سے نکل رہے تھے کوفے کی طرف، اس کو بھی غور سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مکہ مکرمہ سے جب آپ نکل رہے تھے تو یہ وہ وقت تھا کہ لوگوں کو خوش آئند توقعات آپ کے متعلق قائم ہو چکی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگوں کو یہ توقعات تھی کہ امام جائیں گے کوفہ، اور وہ بھی کوفہ عراق کا پائے تخت تھا، بڑا مرکز ہے، حضرت علی علیہ السلام کا دارالسلطنت رہ چکا ہے۔ لوگوں کی غلط خیالی انہیں اس دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے تھی کہ کوئی علی علیہ السلام اور اولاد علی کی کوفہ، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوفہ امام علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے دوستوں سے بھرا ہوا ہے۔ بس پہلی چیز، جب امام مکے سے نکل رہے تھے، کوفہ جا رہے تھے، تو اب لوگوں کو خوش آئند توقعات امام سے متعلق ہو رہی تھی، امام سے وابستہ ہو رہی تھی کہ اب ہمیں ممکن ہے کہ کچھ مقام مل جائے گا، پوسٹ مل جائے گا، اس لیے کہ کوفہ پائے تخت ہے، عراق کا بڑا مرکز ہے، امام علی علیہ السلام کا دارالسلطنت رہ چکا ہے۔ اور اس غلط فہمی میں بھی لوگ مبتلا تھے کہ کوفے کے لوگ امام علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، وہاں سے 1200 خط بھی آ چکے ہیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کی نصرت میں اپنا خون پسینے کی طرح بہا دیں گے، یہ بھی وہاں کہہ چکے تھے۔ اور جب جناب مسلم علیہ السلام وہاں گئے ہیں، جناب مسلم وہاں گئے ہیں تو 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی۔ تو اب جب یہ ہوئی اور امام نکلنے لگے تو یہاں کے اوپر بھی امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا نا، کہا کہ دیکھو کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ کہا امام نے وہاں فرمایا کہ موت اولاد آدم کے لیے گلے کا ہار ہے۔
موت اولاد آدم کے لیے گلے کا ہار ہے۔ یہاں کے اوپر بھی امام حسین علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس راستے میں مر جانا ہے۔ پھر کچھ لوگ وہاں سے جدا ہوئے، قافلہ امام کا آگے بڑھتا گیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک مقام پر امام پہنچے جہاں سے کوفے سے آنے والا ایک انسان آ رہا تھا، اور مسلم ابن عقیل کوفے میں جا چکے تھے۔ مسلم ابن عقیل کی خبر کوفے سے آنے والا ایک انسان آ رہا تھا۔ سید الشہداء نے دیکھا کہ یہ کوفے کا ایک انسان ہے، اس سے پوچھا بھائی کوفے میں کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ میں جب کوفے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں کشاں کشاں پھرایا جا رہا تھا۔ پھر امام علی مقام نے یہاں کے اوپر ایک تقریر کی، کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا اور کچھ لوگ وہ ہیں جو منتظر ہیں اپنے ذمہ داری کو پورا کرنے کے۔ پھر یہاں سے بھی امام نے موت کی بات کی ہے، یہاں پہ بھی صاف بیانی سے کام لیا۔ پھر یہاں سے مجمع چھٹا، یہاں تک کہ امام حسین کربلا میں پہنچ گئے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، نرغے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ کل قربانیوں کا دن ہے، ہر ایک کو شہید ہو جانا ہے، لیکن اپنے اصحاب کو جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں امام حسین علیہ السلام نے کہا اسنی علی اللہ احسن الثناء واحمدہ علی السراء والضراء، میں اپنے اللہ کا حمد و ثنا، اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اپنے معبود کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے اللہ کی حمد کرتا ہوں ہر حالت میں، مشکلات میں بھی اپنے اللہ کے حمد و شکر کرتا ہوں، اور آسائش اور خوشحالی میں بھی۔ اس کے بعد امام نے اپنے اصحاب باوفا میں سے ایک ایک کا شکریہ ادا کیا، سب کا شکریہ ادا کیا کہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم کام آئے۔ پھر امام نے وہاں کے اوپر ایک بات امام نے کہی کہ دیکھو میں اپنے بیعت کو تم سے اٹھائے لیتا ہوں، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، یاد رکھو یہ دشمن میرے خون کا پیاسا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کتنا اہم مقام ہے، کتنا کریم حسین ہے، کتنی عظمتوں کا مالک ہمارے امام حسین علیہ السلام کا میں اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ دیکھو رات کی تاریکی جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے، تم اس رات کی تاریکی سے استفادہ اٹھاؤ، چلے جاؤ۔ اور پھر یہ کہا کہ صرف تنہا نہ جاؤ، میرے اہل بیت میں سے جس کو لے جانا چاہو ان کے ہاتھ پکڑ کے لیتے جاؤ، مگر کوئی ایک شخص بھی، امام نے کہا کہ کل راہ خدا میں قربان ہو جانا ہے۔ تو سب نے ایک ہی جملہ تو یہ کہا تھا کہ امام عالی مقام کیا آپ کے بعد بھی زندگی کا کوئی مزہ، یعنی زندگی معنی دے گی؟ امام حسین علیہ السلام آب حیات ہیں، آب حیات ہیں، اور آپ کے اصحاب اس آب حیات میں زندہ رہنے والی مچھلیوں کی طرح، مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے، یہ وہ مفہوم تھا جو ادا کر رہے تھے اصحاب حسینی۔ مگر ہم آب حیات حسینی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ کے بعد ہم باقی رہ سکتے ہیں؟ یہ مرحلہ بھی یہاں کے اوپر بھی صاف سید الشہداء نے یہ کہا کہ کل مر جانا ہے۔ پھر عاشور کا دن آیا، عصر عاشور آیا، ساری قربانیوں کا نذرانہ امام عالی مقام نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اور جب پیش کر دیا، سید الشہداء تنہا بچے، 30,000 کی فوج کم سے کم تھی نا، 30,000 کی فوج تھی، 30,000 کی فوج سے خطاب کر رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، مفکرین نے لکھا ہے، دانشوروں نے لکھا ہے، اس 30,000 کی فوج کو خطاب کر رہے تھے، اور علماء نے لکھا کہ پورے مجمع میں ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا، اور زہرا کا لال امام عالی مقام سید الشہداء 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا ہے جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ بہت توجہ کی ضرورت ہے، پورے مجمع میں خاموشی تھی، اکیلا انسان تھا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا چیز تھی جو شجاعت ایجاد کرتی ہے،
کیا چیز ہے جو انسان کے اندر اتنی استقامت اور اتنی پائیداری لے آتی ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے امام عالی مقام کے؟ پورے مجمع سے امام کہہ رہے تھے کہ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ مجمع میں خاموشی تھی، جبکہ یہ خون کا پیاسا مجمع تھا، یہ دوست نہ تھے، یہ دشمن تھے۔ پھر کہتے ہیں کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے جو تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ مجمع میں سکوت طاری تھا، ان کے دہن میں تالے لگے ہوئے تھے اور زبانوں میں گرہ لگی ہوئی تھی، کوئی بول نہ رہا تھا۔ امام نے کہا کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے جس کا تم بدلہ چاہتے ہو؟ امام نے کہا کیا میں نے کسی کو خراش لگائی ہے جس کا تم مجھے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ پورا مجمع خاموش تھا، مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ ایک انسان کے اندر بھی جرأت نہ ہوئی کہ سید الشہداء کو کہہ سکے کہ آپ کے ہاں کوئی خطا تھی۔ یعنی وہ کیا بات تھی جو ان کے دہن پہ تالا لگائے ہوئے تھی، اور وہ کیا چیز تھی جو ان کے زبان پہ گرہ لگائی ہوئی تھی جو بول نہ سکے؟ علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین سید الشہداء کی وہ حقانیت، وہ صاف بیانی، وہ صداقت اور وہ سچائی تھی کہ اکیلے امام حسین میں اتنی استقامت پیدا کی اور اتنی شجاعت پیدا کر کہ اکیلا حسین نے 30,000 کی فوج سے اپنے بے خطا ہونے کا ثبوت لے لیا۔ کسی ایک میں بھی جرأت نہ ہوئی کہ امام کی بات کے اوپر کوئی ایک بھی بول دیتا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ میرے آقا کی صداقت تھی، یہ سچائی تھی، یہ صاف بیانی تھی جس نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا کر دیا تھا۔ اسے یہ اہم پہلو ہے امام عالی مقام کی زندگی کا۔ زندگی جب صاف، شفاف، پاک و پاکیزہ، صدق و صداقت اور صاف بیانی کے اوپر مبتنی ہوتی ہے تو ایسے ہی استقامت آتی ہے، ایسے ہی شجاعت آتی ہے، ایسے ہی پائیداری آتی ہے۔ اسی لیے اب میں آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سچائی انسان کو کیا کیا دیتی ہے۔ چند باتیں عرض کروں تاکہ اپنی بات کو بیان کر سکوں۔ توجہ کرنے کی بات ہے، سماج اور معاشرے میں اور کسی بھی اجتماعی پروگرام میں ترقی پانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، چاہے وہ مادی ترقی ہو چاہے وہ معنوی ترقی ہو، کسی بھی ترقی کے لیے ایک بنیادی شرط ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں، چاہے وہ مادی ترقی ہو چاہے وہ معنوی ترقی ہو اور روحانی ترقی ہو۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اعتماد ہو، اور اعتماد کہاں سے آئے گا؟ اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ہاں سچائی پائی جائے۔ اگر انسان جھوٹا ہے نا تو جھوٹے انسان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سچائی انسان کے اندر اعتماد کو ایجاد کرتی ہے۔ انسان سچا ہے، ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ بس کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کے لیے، مادی ہو چاہے معنوی ترقی ہو، اعتماد چاہیے، اور اعتماد صدق و صداقت سے آتا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا ہے الصدق صلاح کل شیء، اگر سچائی ہے نا تو سچائی کی بنیاد پر ہر شے میں فائدہ ہوگا، ہر شے میں ترقی ہوگی، چاہے وہ مادی چیز ہو چاہے وہ معنوی چیز ہو۔ والکذب فساد کل شیء، لیکن اگر جھوٹ ہے نا تو ہر شے میں تباہی آئے گی۔ اس بات پہ غور کریے گا، حدیث کہتی ہے الکذاب والمیت سواء، جھوٹا انسان اور مرا ہوا انسان برابر ہے۔ بہت توجہ کی ضرورت۔ کیوں جھوٹا انسان اور مرا ہوا انسان برابر ہے؟ کہتے ہیں فإن فضیلۃ الحی علی المیت الثقۃ بہ، ایک زندہ انسان کی مردے کے اوپر اتنی یہی فضیلت ہے الثقۃ بہ کہ زندہ انسان کی بات پر اعتماد کیا جائے۔ یعنی اگر کسی انسان کی بات کے اوپر اعتماد کیا جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مرے انسان پر فضیلت رکھتا ہے۔ فَإِذَا لَمْ يُوثَقْ بِكَلَامِهِ، اگر کسی انسان کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے فقط بطل حیاتو، حیات کا مطلب ہے کہ اعتماد کیا جائے، اور اگر کسی کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی نہیں رکھتا ہے۔ آپ غور کریے گا، زندہ انسان مرے انسان پر برتری یہی ہے کہ زندہ انسان کی بات پر
اعتماد کیا جائے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اگر کوئی ہم پر اعتماد کرتا ہے تو جان لینا چاہیے ہمارے اندر زندگی پائی جاتی۔ دوسری بات، صداقت، سچائی انسان کو آبرو، شخصیت، عظمت عطا کرتی ہے، اور جھوٹ انسان کو بے آبرو بناتا ہے۔ سچا انسان ہمیشہ آبرومند، سربلند رہتا ہے، اور چھوٹا انسان پست اور بے آبرو ہوتا ہے۔ اسی لیے جھوٹا انسان پست اور بے آبرو ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، من صدق فی اقوالہ جل قدرہ، جو انسان سچا ہوگا نا وہ انسان ہمیشہ سربلند ہوگا اور آبرو مند ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ ہمیشہ راست گوئی کو اختیار کرو، اس لیے کہ جو سچائی کو اختیار کرتا ہے وہ سماج، معاشرہ، انسانیت اور بشریت کو بلند و بالا بنا دیتا ہے، وہ بشریت اور سماج اور معاشرے کو ترقی بخشتا ہے۔ تیسری بات، سچائی انسان کو شجاعت، شہامت، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر عطا کرتی ہے، اور جھوٹ انسان کے اندر خوف اور ڈر کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے چوتھی بات عرض کروں اور بات کو تمام کروں، سچائی سماج اور معاشرے کی مشکلات کا حل ہے۔ صداقت اگر آ جائے نا تو سماج اور معاشرے کی بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ اکثر برائیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ دونوں طرف میں سے اگر لڑائی ہو جائے تو دو طرف میں سے یا دونوں جھوٹے ہوتے ہیں یا کوئی ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے معصوم کا فرمان ہے، النجات فی الصدق، دنیا اور آخرت میں نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے سچائی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی اور آپ کے باوفا اصحاب کی یہ سچائی تھی جس نے کربلا کے عظیم واقعے کو سربلندی عطا کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔